مختصراً انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے نماز کا عملی طریقہ بتایا جائے گا. خواتین حضرات بھی غور سے دیکھیں گے اور آپ لوگ بھی. مولوی صاحب تو جیسا میں کہوں گا ویسا کیجیے گا. سب سے پہلے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں ارادہ کیجئے, نیت کیجئے. اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں اور رازوں کو جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے, کیا ارادہ اور مقصد ہے, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. جو بھی نماز ہو, نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ آئیں تو دل میں ارادہ ہے, وضو کر کے چلیں کہ بھائی ظہر کی نماز پڑھیں گے, یہی نیت ہماری ہو گئی. کھڑے ہو کر کے باقاعدہ زبان سے کچھ پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلے صف میں آتے ہیں تو کھڑا ہوتے ہیں. کھڑا کیسے ہوا جائے؟ پیر کا فاصلہ کتنا ہو, یا تو بہت زیادہ ہو یا بہت کم ہو. دونوں طریقہ صحیح نہیں ہے. پیر کا فاصلہ کتنا ہو, جتنا دونوں کاندھوں کے درمیان فاصلہ ہے اتنا پیر کا فاصلہ ہو. آپ کے کاندھوں کے جتنا ہے فاصلہ اتنا پیر کا فاصلہ, تاکہ بغل میں آنے والا, کھڑا ہونے والا, اس کو کاندھا سے کاندھا بھی مل جائے اور پیر سے پیر بھی مل جائے. تو نہ بہت زیادہ پیر کو پھیلائیں گے اور نہ بہت زیادہ پیر کو سکیڑ کے رکھیں گے کہ بغل میں آنے والا جو آدمی ہوگا اس سے کیا ہوگا, بڑی دقت ہوگی وہ پیر اس کو ملانے میں. تو پیر درمیانی جو آدمی کا قد ہوتا ہے, دونوں کاندھوں کے درمیان جو فاصلہ اسپیس ہے اسی کے برابر پیر کے بیچ فاصلہ ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا؟ اب کیا کریں گے, اب نیت کریں گے. اب تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھائیں گے. تو ہاتھ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہیے. اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اٹھائیے یا اللہ اکبر کے بعد اٹھائیے, دونوں طریقہ صحیح ہے, نہیں سمجھا؟ یا اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائیے. ایک اللہ اکبر اس کے بعد اٹھایا, یا کہا اللہ اکبر, یہ بھی صحیح. یا اللہ اکبر پہلے بعد یا ساتھ, یہ تینوں کی صحیح ہے, درست ہے, کوئی اس میں مذائقے کی بات نہیں. جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ اٹھائیے ہاتھ. یہ ہاتھ جو ہے یہ قبلہ کے رخ ہوگا اور انگلیوں کے بیچ مناسب فاصلہ ہوگا. بالکل چسپا کر کے نہیں رکھیں گے, انگلیوں کے بیچ مناسب فاصلہ ہوگا. بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں, بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں, انگلیوں کے بیچ مناسب فاصلہ ہوگا. اس کو کہاں تک اٹھائیں گے, کتنی اونچائی ہوگی؟ تین طریقہ اس میں بھی ہے. یا تو کاندھے تک اٹھائیں گے, یا تو کاندھے تک اٹھائیں گے, یا تو کان کے نچلے حصے تک اٹھائیں گے, یا تو کان کے اوپری حصے تک اٹھائیں گے. اس سے زیادہ نہیں کریں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اور انگلیوں کو قبلہ رو, یہ ہتھیلی قبلہ رو ہو, نہ بہت زیادہ فاصلہ نہ بہت زیادہ آدمی ملا کر کے, بلکہ درمیانہ فاصلہ رکھے. کاندھے تک اٹھائے, کان کی لو تک اٹھائے, یا کان کے اوپری حصے تک اٹھائے. تینوں طریقہ صحیح ہے, تینوں طریقہ. اب بعض احباب کیا کرتے ہیں, انگلی کو ایسے کر دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں. دونوں کیجیے آپ. بعض احباب کیا کرتے ہیں, انگلی کو ایسے ٹیڑھی کر دیتے پیچھے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض احباب زیادہ اٹھاتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں. بعض احباب کان کو ٹچ کرتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں. بعض احباب کان کو پکڑتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں. تو صحیح طریقہ کیا تھا ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے, یہ کلیئر ہے کہ یا تو کاندھے تک اٹھائیے, یا کان کی لو تک اٹھائیے, یا کان کے اوپری حصے تک اٹھائیے. اور ہاتھ جو ہتھیلی ہے, ہتھیلی کی پوزیشن کیا رہے گی؟ قبلہ رو ہے, اور نہ بہت زیادہ فاصلہ نہ بہت زیادہ ملا ہوا, درمیانہ فاصلہ انگلیوں کے بیچ رہے گا. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے بعد نیت باندھیں گے. نیت باندھ لیجئے سینے پر. دیکھیے یہ جو باندھنے کا طریقہ ہے, یہ دو طریقہ ہے, اس میں بھی دو طریقہ ہے, یاد رکھیے. یہ سب سے بہتر طریقہ بتا رہا ہوں, یہ سب سے بہتر طریقہ. ہاتھ کو یہاں پہ رکھے, اس سے باہر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب اس کو پکڑے رہتا ہے, پکڑنا نہیں بلکہ ہاتھ کو یہاں رکھیے. ہاتھ کو کیا کیجئے, یہاں رکھیے. ایک طریقہ یہ ہاتھ کو سیدھا یہاں رکھیے, یا اس کو پکڑ لیجئے ایسے کر کے. ہاتھ کو کیا کیجئے, سیدھا اس پہ رکھ دیجئے, بائیں ہاتھ پر ایسے رکھ دیجئے, یا اس کو ایسے پکڑ لیجئے, یا اس کو ایسے پکڑ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حدیث کے پکڑ لیتے تھے اللہ کے رسول, تو اس کو پکڑ لیجئے اور اس کو یہاں ہاتھ رکھیے. ایسی نیت باندھنے پر جو بھی حدیث ہے, مختلف طریقہ حدیث ہے کہ یہاں باندھیے,
یہاں باندھیے، یہاں باندھیے، سب پر عمل ہو جا رہا ہے، یہاں باندھے گا. اور یہاں جب باندھیں گے، جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذراع کا لفظ آیا حدیث میں کہ یہاں سے ذراع یہاں تک کہا جاتا ہے، اس پر ہاتھ کو رکھنا ہے. یہاں پر اگر ہاتھ رکھیں گے، بخاری کی روایت وغیرہ بھی ہے، تو آدمی کا ہاتھ خود بخود سینے تک آ جائے گا. آدمی کا ہاتھ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ سینے تک آ جائے گا. تو اس کو انگلیوں کو یا اس پہ رکھنا ہے یا پھر اس کو پکڑ لینا ہے، دونوں طریقہ صحیح ہے. تو یہ کیفیت صحیح ہوگی. یہ کیفیت اور طریقہ ہاتھ باندھنے کا صحیح ہے. یہ کیفیت اور طریقہ ہاتھ باندھنے کا خواتین بھی غور سے دیکھیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مرحلہ اس کے بعد رکوع میں جائیے. ویسے ہی جیسے شروع میں آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا ویسے اٹھاتے ہوئے رکوع میں جائیے. ہاں، رکوع میں چلے گئے. رکوع میں پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ پیٹھ کی پوزیشن اور سر کی پوزیشن صحیح کرنی، بالکل برابر. اللہ کے رسول کا حدیث ہے کہ اگر اس پر پانی انڈیل دیا جاتا تو پانی بھی ٹھہر جاتا. لَصُبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ لَاسْتَقَرَّ، اگر پانی بھی انڈیل دیا جاتا تو پانی بھی ٹھہر جاتا. یہ پوزیشن اتنی سیدھی ہوتی، پیٹھ اور سر بالکل برابر، بالکل برابر. اور ہاتھ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہاتھ جو ہے اس کو تیر کی کمان کی طرف بالکل سخت رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ ٹیڑھا کر کے رکھنا، یہ بھی سخت رکھنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے، بعض لوگ ایسے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہ طریقہ مناسب نہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں، بلکہ بالکل سخت بنا کے رکھیے تیر کے کمان کی طرف. انگلی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ انگلیوں سے آپ پکڑ لیجئے اس کو. انگلیوں سے کیا کیجئے؟ آپ پکڑ لیں. جس قدر پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیجئے، جس قدر پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیجئے. یہ ٹائٹ ہو، یہ سخت ہو، نارمل نہیں، ڈھیلا نہیں ہو، جھکا ہوا نہیں، دبا ہوا نہیں، بہت زیادہ ابھرا ہوا نہیں، بلکہ بالکل سیدھا ہو. ہاتھ کی پوزیشن رکوع میں بالکل سیدھا ہو. اس کے بعد دعا جو پڑھنی ہے، دعا تسبیح پڑھنا ہے، پڑھ کر اٹھیے. پھر جس طریقے سے ہاتھ اٹھایا تھا ویسے اٹھائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد بعض احباب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بعض احباب ہاتھ پھر دوبارہ باندھ لیتے ہیں. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اجتہادی مسئلہ ہے، آدمی کی طبیعت اور مزاج پر ہے. جو بہتر اور سمجھے کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. سجدے میں جائیے. سجدے میں جاتے ہوئے پہلے پیر کو نہیں رکھنا ہے، پیر کو ایسے نہیں بیٹھنا ہے، پیر کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے کس کو رکھیں گے؟ پہلے ہاتھ کو رکھنا ہے. رکھیے ہاتھ کو. ٹھیک ہے. ہاتھ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ہاتھ کی پوزیشن یہ ہوگی جس طریقے سے ہم جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ اٹھایا تھا، جتنی دوری تک اٹھایا، کاندھے تک اٹھایا تھا، کان کی لو تک اٹھایا تھا، کان کے اوپری حصے تک اٹھایا تھا، ویسے ہی ہاتھ نہ بہت زیادہ دور کریں گے نہ بہت زیادہ پیچھے کریں گے، اور انگلی کو ملا کے رکھنا ہے. سجدے میں انگلی کو کیا کرنا ہے؟ ملا کے رکھنا ہے. اور اس کے بیچ فاصلہ ہو، اتنا فاصلہ ہو بکری کا چھوٹا بچہ گزر سکتا ہے، اتنا فاصلہ ہو. تھوڑا سا اور فاصلہ کیجئے. ٹھیک ہے. لیکن جب جماعت میں ہو آپ تو بغل والے کو تکلیف نہیں دینا، ہاتھ کو نرم رکھیے. ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ نرم رکھنا. اللہ کے رسول کا حدیث ہے ابو داؤد کی کہ اپنے بھائیوں کے لیے ہاتھ کو نرم کر دیجئے. تو ایسا نہیں کہ سجدے میں جب جائیں اور جماعت میں شامل ہوں تو ہاتھ کو سخت کر دیجئے، بغل والے کو تکلیف اور دقت ہو، ایسا نہیں کرنا، ہاتھ کو نرم کرنا ہے. تو یہ دیکھیے بعض حضرات کیا کرتے ہیں، اس کو کہنی کو سینے سے لگا لیتے ہیں. سینے سے لگا لیجیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کہنی کو کیا کر لیے؟ سینے سے لگا لیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بعض احباب کیا کرتے ہیں، کہنی کو زمین سے بیٹھا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. خاص طور سے خواتین حضرات کرتی ہیں، خاص طور سے خواتین حضرات کرتی ہے کہ ہاتھوں کو کیا کرتی ہے، وہ سینے سے لگا لیتی ہے ایسے، اور کیا کرتی ہے یا تو کہنیوں کو زمین پر بچھا دیتی ہیں، زمین پر رکھ دیتی ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ صحیح طریقہ سے صحیح سے کیجئے. یہ ہاتھ کو کہاں تک آگے بڑھائیں گے؟ یہ کان کا حصہ ہے یا کاندھے کا حصہ ہے، یہ بیچ میں رکھنا ہے، نہ بہت زیادہ آگے نہ پیچھے. انگلیوں کو ملا کے رکھیے، انگلیوں کو ملا کے رکھیں. انگلی ملا دیے، انگلیوں کو ملا کے رکھیے. اس کے بعد یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا. بعض خواتین جو اپنے طور پر بیٹھ کر کے چمٹ کر کے زمین سے لگ کر کے جو سجدہ کرتی ہیں تو بالکل درست طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. ایک بار اس طرف گھوم جائیے، اس طرف گھوم جائیے، آپ سجدہ کرتے ہوئے اس طرف گھوم جائیے. ہاں، پیر کی پوزیشن کیا ہوگی سجدے کی حالت میں؟ پیر کی پوزیشن انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی، انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی. اور جس صاحب کا یہ دونوں جو ہے ایڑیاں آپس میں مل جائے تو ملا دیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات میں ہم نے دیکھا راسن عقیبہ، اپنی دونوں انگلیوں کو ایڑیوں کو سجدے میں ملائے ہوئے تھے اللہ کے رسول. جس صاحب کا آسانی سے مل جاتا ہے، بعض احباب کا ملانا دشوار ہے، دقت ہے، تو جس کا مل جائے آسانی سے کوشش کرے مل جائے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ملا سکتا ہے، دقت ہے، چوٹ ہے، درد ہے، یا پیر نہیں مڑ پاتا ہے تو اس کے لیے معذور ہو، تو معذور ہے، عذر ہے. تو یہ پیر کی پوزیشن ایسے ہوگی، پیر کی پوزیشن ایسی ہوگی، انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی اور دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی. گھوم جائیے. اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا، گھوم جائیے اس طرف گھوم جائیے. تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد میں آپ جو ہے بیٹھیے، ہاں ٹھیک ویسے رہیے. تو ہاتھ کو آپ ران پہ رکھ لیجئے اور انگلیاں سیدھی رکھیے. اس کے بعد نگاہ کو انگلی پر رکھیے، نگاہ کو انگلی پر رکھیے اور انگلی کو ہلکی حرکت دیتے رہیے، یا انگلی کو یوں کھڑی رکھیے، حرکت دیتے رہیے ہلکی، یا یوں کھڑی رکھیے ایک بار شروع سے. ایسا نہیں کہ بیچ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ لا پر اٹھانا الا اللہ پر نیچے کر دینا، ایسا نہیں، بلکہ شروع جو ہی تشہد میں بیٹھے انگلی اس کی حالت وہی ہو جائے گی، انگلی ایسے کھڑی رہے گی، یا دھیرے دھیرے آدمی کیا کرے، حرکت کرتی رہے اور نگاہ کہاں ہو، انگلی پر ہو. نگاہ کہاں ہو، یہ انگلی پر ہو، نگاہ انگلی پر ہو. اس کے بعد ایک جس تشہد میں سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالنا، جس کو تورک کہتے ہیں. تھوڑا سا ادھر اور جائیے، اس طرف ہو جائے، ایسے اس طرف کی ادھر چہرہ کیجیے، چہرہ آپ ادھر کیجیے ایسے. صحیح. دیکھیے یہ طریقہ ہے، جس تشہد میں سلام پھیرنا ہو، جس تشہد میں کیا کرنا ہو، جس قاعدہ میں سلام پھیرنا ہو، اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال دیجئے اور سرین پر پچھلے حصے پر کیا کر دیجئے، بیٹھ جائیے. اس طریقے سے نماز کی ہیئت، نماز کا اٹھنا بیٹھنا، سجدہ اور رکوع کیا جاتا ہے. عورتوں کی نماز میں کوئی فرق، بس ہوگی، جزاک اللہ خیر. عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا بتایا عورتیں بھی سیم اور بہو ایسی نماز پڑھیں گی. بعض چیزوں میں عورتوں کا مسئلہ الگ ہے، جیسے کہ عورتیں اذان نہیں دے سکتی ہے، عورتیں امامت کے لیے آگے نہیں بڑھے گی بلکہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ بیچ میں رہیں گی. عورتوں کے لیے ہے کہ امام صاحب جب بھول جائے تو یہ ہے تالی ہے، اور لوگوں کے لیے، ہم لوگ مردوں کے لیے سبحان اللہ ہے. ایسے ہی عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی، یہ سب مسائل ہیں. لیکن نماز کی حیت میں، نماز کی شکل میں، نماز کی صورت میں، رکوع اور سجود میں جو طریقہ مردوں کا ہے وہی طریقہ عورتوں کا ہے، جو طریقہ مردوں کا ہے وہی طریقہ عورتوں کا ہے. جن لوگوں نے بھی فرق کیا ہے اپنی عقل سے کیا ہے، اپنے دماغ سے کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے زیادہ پردہ ہے، اس میں عورتیں زیادہ سیپریٹ رہتی ہیں، عورتوں کے لیے آسانی ہے. یہ صرف عقلی بات ہے، قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، عقلی بات ہے. سیپریٹ کی بات، پردے کی بات، زیادہ کمفرٹیبل کی بات انسان کی اپنی بات ہے. قرآن و سنت سے اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن و سنت میں جو طریقہ بھی بتایا گیا، مؤذن صاحب نے بتایا، اپنی حرکت کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ، پریکٹیکل طور پر انشاءاللہ تعالی یہی قرآن و سنت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. صحابہ کرام نے اسی طریقے پر چلا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے اسی طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے بخشے. اللہ تعالی جو بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ان کی نیک مرادوں کو پوری فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، مال اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ تعالی رمضان کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں بڑھ چڑھ کے خوب شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر ہمت دے، حوصلہ دے، جذبہ دے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہاں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وضو کرتے وقت
بعض احباب جو ہے بعض احباب کاندھے کا مسح کرتے ہیں، کاندھے کا گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، تو گردن کی مسح کرنا نہیں ہے۔ گردن کی مسح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو طریقہ ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اگلے سرے سے پچھلے سرے کی طرف لے جاتے تھے اور پیچھے سے آگے کی طرف لے آتے تھے بس، اور کان کا مسح کرتے تھے، کان کا مسح کرتے تھے۔ اس میں گردن کا چھونا یا گردن کا پر مسح کرنا یہ آدمی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ آدمی کی ایجاد ہے، یہ بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور ہم سب کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سنت کے مطابق ہمارا ہر عمل ہو اور بدعت سے ہم کوسوں دور ہو جائیں۔ بدعت سے ہم کیا ہو جائیں؟ جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ بدعت ہے اس سے ہم دور بھاگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے کیا کریں گے؟ حوض کوثر پلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو پہچان لیں گے۔ کہا کہ کیسے پہچانیے گا اللہ کے رسول؟ کہا کہ امت محمدیہ کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ جو وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء ہیں، وہ چمک رہے ہوں گے، دوری سے چمک رہے ہوں گے، ہم پہچان لیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میں حوض کوثر پلاؤں گا۔ اسی بیچ کچھ لوگ آئیں گے، دیکھیے وضو تو اور بھی قومیں کیا کرتے تھی، امت محمدیہ سے پہلے بھی لوگ وضو کیا کرتے تھے، لیکن یہ خصوصیت، یہ چمک، اسپیشلٹی، یہ اسپیشل امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے کہ ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اسی بیچ کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اسی بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور ان لوگوں کے بیچ حائل کر دیا جائے گا، فرشتے بیچ میں آڑے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں بدعت کی تھی، بدعت ایجاد کی تھی، نئی نئی چیزیں دین میں داخل کیا تھا، نئی نئی چیزیں دین میں داخل کیا تھا، جو دین کا حصہ نہیں تھا اسے بھی دین کا حصہ سمجھ لیا تھا اور بدعتیں ایجاد کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، دوری ہو دوری ہو جس نے میرے دین کو بدل کر رکھا ہے، میرے دین میں بدعتیں ایجاد کی ہے۔ اس لیے بدعت سے کوسوں دور بھاگیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی سفارش آخری سہارا ہوگا ہم امتیوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آخری سہارا ہوگی کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن بدعت اگر ہمارے اندر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھدکار دیں گے، بدعتی ہم ہے تو دھدکار دیں گے اللہ کے نبی کہ سوقن سوقن، دوری ہو جس نے میرے دین کو بدل دیا ہے، میرے دین میں گڑبڑی کی ہے، میرے دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کیا ہے، دوری ہو۔ تو اس نبی کی رحمت سے ہم لوگ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ بدعت ہے اس سے کوسوں دور بھاگیے، جس کے بارے میں شک ہو کہ بدعت ہے اس سے کوسوں دور بھاگیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے بچائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔